السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے سب سے سفاک، مغرور اور بدبخت حکمران فرعون کی کہانی سنائیں گے۔ وہ کون تھا، اسے فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کیا کام کرتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے خدائی کا دعوی کیسے کیا، بنی اسرائیل پر کیسے ظلم ڈھائے، اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق فرعون ابتدا میں ایک عام مزدور تھا جو تجارت کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک عجیب خاصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بیمار نہ ہوتا، نہ اس کے جسم میں درد ہوتا، اور نہ ہی کوئی دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ تانبے کی مانند چمکتا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے نحس انسان سمجھتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی مزدوری سے تنگ آ گیا تو اس نے شہر کا رخ کیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہوئی اور دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں روزگار کی تلاش میں بازار پہنچے، جہاں ایک تربوز فروش کے پاس کام مانگا، مگر فرعون کو یہ معمولی کام پسند نہ آیا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے بے پناہ دولت اور طاقت دے سکے۔ وہ سیدھا مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کی، میں ایک غریب اور محنتی شخص ہوں، مجھے کسی معزز کام پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے اسے ایک قبرستان کا نگران بنا دیا۔ اسی دوران مصر میں ایک وبا پھوٹ پڑی، جس کے باعث ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے چالاکی سے ہر مرنے والے کی تدفین کے بدلے ان کے اہل خانہ سے بھاری سونے چاندی کے سکے بٹورنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ بے حد دولت مند ہو گیا اور قبرستان کا پورا علاقہ خرید لیا۔ پھر جب مصر کے وزیر کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار اور دولت کے نشے میں چور ہو کر فرعون نے اپنے قریبی مشیر حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری پرستش کریں اور مجھے خدا مانیں۔ حامان نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر ان پر سختیاں مسلط کی جائیں اور انہیں مکمل طور پر اپنے تابع کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے سب سے پہلے مصر میں علم و دانش کو مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے حکم دیا کہ کوئی بھی دینی یا روحانی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکم کے باعث بنی اسرائیل کے لوگ جہالت میں دھکیل دیے گئے۔ اس کے بعد فرعون نے ان پر بت پرستی مسلط کر دی، اور 20 سال تک وہ مجبوراً بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ پھر فرعون نے ایک اور خوفناک اعلان کیا، اب سب بتوں کو ختم کر دو اور صرف میری عبادت کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مصری قوم اس کے جبر کے باعث اسے خدا مان بیٹھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایک رات فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس میں ایک بچہ اس کے تخت کو الٹ رہا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہوا اور درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا کہ وہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ جانتی تھیں کہ اللہ ان کے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی ٹوکری پانی میں بہنے لگی، وہ فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو ایک نیک دل عورت تھیں، نے اسے دیکھا اور اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ فرعون پہلے تو تذبذب کا شکار ہوا، مگر آسیہ کے اصرار پر اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کے بجائے محل میں پالنے کی اجازت دے دی۔ یوں حضرت موسیٰ اسی کے گھر میں پروان چڑھے، جہاں بعد میں وہی اللہ کے نبی بن کر فرعون کے مقابل کھڑے ہوئے۔ فرعون اپنی طاقت کے جام میں غرق ہو چکا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو فرعون کے جادوگر بھی بے بس ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی سچائی دیکھ کر کئی لوگ ایمان لے آئے، مگر فرعون اپنی سرکشی پر جما رہا۔ آخرکار جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بحیرہ قلزم عبور کر رہے تھے تو فرعون اپنی فوج کے ہمراہ ان کا تعاقب کرتا ہوا دریا میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا
اللہ کے حکم سے سمندر کی موجیں یکجا ہو گئیں اور وہ اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ فرعون کو نشانی عبرت بنانے کے لیے اس کے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش ممی مصر کے قومی عجائب گھر دی نیشنل میوزیم آف ایجپشن سویلائزیشن NMEC میں رکھی گئی ہے۔ یہ ممی پہلی بار 1881 میں دریافت ہوئی اور بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا۔ ماہرین نے اس پر سائنسی تحقیق کی اور انکشاف ہوا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، جس کی تصدیق قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ فرعون کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور کسی ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔